آج کے اس ایکسپلینر میں ہم بات کرنے والے ہیں 1947 کی پارٹیشن پر، ایک ایسا وقت جس نے سب کانٹیننٹ کا نقشہ اور کروڑوں لوگوں کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیں۔ آج ہم صرف کتابوں کی باتیں نہیں کریں گے، بلکہ کچھ ایسی ریئر آرکائیول فوٹیج اور سنگین حقائق دیکھیں گے جو اس عظیم المیے کی گہرائی اور اس کے اثرات کو بالکل ہمارے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ سوچئے ذرا، صرف ایک رات میں، ہاں بالکل ایک ہی رات میں سب کچھ کیسے بدل گیا۔ 13 سے 14 اگست کے درمیان اچانک سرحدیں کھنچ گئیں۔ کروڑوں لوگ اپنے آباء و اجداد کے صدیوں پرانے ٹھکانوں سے بے گھر ہو گئے۔ سب کانٹیننٹ کی جو حقیقت کل تک تھی، وہ اگلے دن کے سورج نکلنے تک ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو چکی تھی۔ یہ سڈن شفٹ سچ میں ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ وہ پہلی صبح کیسی ہوگی۔ تقسیم سے پہلے کی جھلکیاں۔ اس افراتفری کو ڈیپلی اینالائز کرنے سے پہلے چلیے دیکھتے ہیں کہ اس طوفان سے پہلے عام زندگی آخر دکھتی کیسی تھی۔ یہ ٹائم لائن دراصل طوفان سے پہلے کی خاموشی کو بہت کلیئرلی دکھاتی ہے۔ ایک طرف گراؤنڈ لیول پر زندگی بالکل پرسکون ہے۔ 1940 میں پنجاب کے ایک گاؤں میں نئی مسجد کے لیے اینٹیں بھگوئی جا رہی ہیں، اور 1947 کے شروع میں کراچی کے لوگ اپنے عام روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہیں۔ خیر، دوسری طرف ٹاپ لیول پر کیا ہو رہا ہے؟ 1944 میں قائد اعظم اور گاندھی جی کی ہائر لیول میٹنگز ہو رہی ہیں۔ یہ عام زندگی اور سیاسی فیصلوں کا واضح فرق تھا، جہاں عام لوگوں کو بالکل اندازہ ہی نہیں تھا کہ ان کی زندگیوں کا رخ کس طرف مڑنے والا ہے۔ اور انہی آرکائیوز میں ہمیں دہلی کا قطب مینار اپنی پوری شان سے کھڑا نظر آتا ہے۔ ایسی مضبوط اور صدیوں پرانی عمارتیں ایک عجیب سا ویژول کنٹراسٹ پیش کرتی ہیں۔ مطلب پتھر اور اینٹیں تو اپنی جگہ رکی رہیں، لیکن ان کے آس پاس بسنے والے لاکھوں انسان ایک ایسی ہجرت کا شکار ہونے والے تھے جس نے ان کے مستقل ٹھکانوں کو ہمیشہ کے لیے اجاڑ دینا تھا۔ دی میس مائیگریشن، یعنی بڑے پیمانے پر ہجرت۔ اگست 1947 آتے ہی وقت کی رفتار اچانک بہت تیز ہو گئی تھی۔ اب اس ریفیوجی کیمپ کا منظر دیکھیے، انتہائی دلخراش۔ اچانک اجاڑ دیے جانے والے لوگوں کا ایک بڑا ہجوم، خاص طور پر ولنریبل عورتیں، بچے اور بوڑھے، جن کے پاس اب اپنی جان بچانے کے لیے ان ایمرجنسی شیلٹرز کے علاوہ کوئی سہارا نہیں تھا۔ زندگی بس ان چند خیموں تک محدود ہو کر رہ گئی تھی، جہاں بے حد مشکل حالات تھے۔ یہاں پورے کے پورے خاندان اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی چند بیل گاڑیوں پر لادے انڈیا سے لاہور کی طرف لمبا اور تکلیف دہ سفر کر رہے ہیں۔ افق پر لاہور کینٹ کا دھندلا سا عکس نظر آ رہا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، نسلوں سے آباد اپنے آباء و اجداد کے گھر ہمیشہ کے لیے پیچھے چھوٹ گئے تھے۔ یہ دھول بھرا سفر ہی اب ان کی نئی حقیقت بن چکا تھا۔ اور یہ منظر دیکھیں، لاہور ٹرین اسٹیشن پر ڈیسپریشن اپنے عروج پر ہے۔ ٹرینیں اندر سے لے کر چھت تک بالکل خطرناک حد تک بھری ہوئی ہیں۔ لوگ اپنا بچا کچا سامان اٹھائے اس امید میں تھے کہ کسی طرح انہیں بس پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے۔ انسانی جان کی قیمت اس وقت صرف اس کراؤڈڈ ٹرین پہ چڑھ کر سرحد پار کرنے تک محدود رہ گئی تھی۔ ذاتی اور انسانی تکالیف۔ چلیے میکرو لیول کی افراتفری سے ہٹ کر اب تھوڑا ان انتہائی قریبی اور دردناک مناظر پر غور کرتے ہیں، جہاں انسانی بقا کی خاموش جدوجہد قید ہے۔ ایک کیمپ کی اس ہارٹ رینچنگ سین میں ایک روتی ہوئی عورت اپنا زخمی ہاتھ ایک انگریز افسر کو دکھا رہی ہے۔ اس کے ارد گرد کھڑے لوگوں کے چہروں پر بے بسی دیکھیں، جیسے وہ سوال کر رہے ہوں کہ آخر انہیں یہ قیمت کیوں چکانی پڑ رہی ہے۔ یہ لٹرلی کسی ایک شخص کا درد نہیں ہے، بلکہ اس میں پوری قوم کا دکھ اور اجڑی ہوئی زندگیوں کی سچی تصویر نظر آتی ہے۔ رات کے قیام کے دوران ایک اور سنگین حقیقت سامنے آتی ہے۔ سخت تھکاوٹ اور بھوک اس منظر سے واضح ہے، جہاں بہت سے لوگ خاموشی سے انتظار کر رہے ہیں۔ ان کی تھکی ہوئی نظریں ایک اکیلی عورت پر جمی ہے جو صرف ایک روٹی پکا رہی ہے۔ وسائل کی اتنی شدید کمی اور ایک لقمے کے لیے یہ لمبا انتظار، یہ وہ قیمت تھی جو ہر چھوٹے بڑے کو اس وقت ادا کرنی پڑ رہی تھی۔ ایک قوم کی پیدائش، ان تمام تکالیف اور افراتفری کے بیچ ایک نئی ریاست کی بنیادیں بھی انتہائی تیزی سے رکھی جا رہی تھیں۔ کراچی کا منظر اب ریپڈلی ٹرانسفارم ہو رہا تھا۔ اسے آفیشلی پاکستان کا دارالحکومت ڈکلیئر کرنے کے بعد نئی آزاد ریاست کو چلانے کے لیے سرکاری دفاتر کی تعمیر جنگی بنیادوں پر شروع ہو چکی تھی۔ مطلب راکھ اور افراتفری کے درمیان یہ تیزی سے بنتی ہوئی عمارتیں ایک نئے آغاز اور عزم کی بہت بڑی نشانی تھیں۔
رائٹ، تو راتوں رات ہونے والی اس حیرت انگیز تبدیلی کو صرف ویڈیو فوٹیج میں ہی نہیں بلکہ ان 2 تاریخی دنوں کی ہسٹورک آڈیو براڈکاسٹس میں بھی ہمیشہ کے لیے قید کر لیا گیا۔ ان 2 دنوں کے درمیان کا فرق صرف لفظوں کا نہیں تھا، یہ دنیا کے نقشے پر ایک نئی پہچان کے ابھرنے کا واضح اعلان تھا۔ آئیے ماضی کی ان آوازوں کو سنتے ہیں۔ 13 اگست کو لاہور اور پورے سب کانٹیننٹ میں سننے والوں کو آل انڈیا ریڈیو کی آخری بار یہ آواز سنائی دی۔ 13 اگست 1947، یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے، اپنے اگلے اعلان کا انتظار کریں۔ اس ریڈیو اسٹیشن کی یہ آخری الفاظ ایک ایسی تبدیلی کا اشارہ تھے جس نے آگے چل کر ہسٹری کا رخ ہی موڑ دینا تھا۔ اور دیکھیے، ٹھیک اگلے ہی دن براڈ کاسٹ بالکل بدل چکی تھی۔ فضا میں اچانک ایک نئی آواز گونجی۔ 14 اگست 1947، یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے، آپ کو پاکستان مبارک۔ بس انہی چند فخر بھرے الفاظ نے نئی سرحدوں اور ایک آزاد ملک کے وجود کو پریکٹیکلی سیمنٹ کر دیا۔ ریالٹی کمپلیٹلی تبدیل ہو چکی تھی۔ تو اس ایکسپلینر کے آخر میں یہ آرکائیول جھلکیاں ہمیں ایک بہت بڑا سوال سوچنے پر مجبور کرتی ہیں۔ آج ہم ماڈرن میپس پر جو لکیریں دیکھتے ہیں، ان کے پیچھے کتنا گہرا انسانی درد اور قربانیاں چھپی ہیں۔ آج کی جغرافیائی حقیقت اور آزادی ان ان گنت لوگوں کی امیدوں اور تکلیف کا نتیجہ ہے۔ تو اگلی بار جب ہم نقشے پر ان سرحدوں کو دیکھیں تو ہمیں ان انسانی کہانیوں کو یاد رکھنا چاہیے جن کی بدولت یہ لکیریں کھینچی گئی تھیں۔